بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5۔ صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 5۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ بنا ہمیں، فتنةً آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تھا تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو کوئی پھر جائے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید بے حد تعریف والا ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ عسى اللہ، ہو سکتا ہے یا قریب ہے کہ اللہ، ان یجعل بینکم، وہ بنا دے تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، اور ان کے درمیان جن کے ساتھ تم نے ان میں سے دشمنی کی ہے، مودتاً، دوستی، واللہ، اور اللہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پچھلی آیت میں کہ ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، علیہ السلام۔ بات چلی تھی نا کہ وہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کچھ تھوڑی سی دوستی لگانا چاہی مکے کے کافروں کے ساتھ، پیچھے نیت یہ تھی کہ وہاں جو میرے رشتہ دار ہیں وہ اس بہانے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا کہ تم نے ابراہیم کی طرح کیوں نہیں کیا، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر کسی رشتے کا لحاظ نہیں کیا، باپ ہے، ماں ہے، برادری ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے مخالفت لے لی، لیکن اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کو مستثنیٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔
تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اب میرا باپ جہنم میں جائے گا، تو اس میں تو خود میری بھی بے عزتی ہے کہ اب ساری دنیا کے سامنے دنیا دیکھے گی کہ ابراہیم کا باپ ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت بھی اپنے باپ کی بخشش کی خواہش اور دعا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو ایک بجو کی شکل کا حقیر سا جانور بنا دیں گے، تو اس کو پکڑ کر فرشتے پھر جہنم میں پھینک دیں گے، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے جو جہنم میں جا رہا ہے۔ یعنی اللہ اپنے اصول پر سمجھوتا نہیں کریں گے، شکل تبدیل کر دیں گے کہ مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا جہنم میں ہی، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے کا کیوں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سوائے یہ ایک بات جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا، بخشش کی دعا کی، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہوں یا تعلق واسطے والے ہوں جو مشرک ہوں، تو تم نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی ان کی وفات کے بعد، کیونکہ وفات کے بعد جب وہ شرک پہ مرا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ کنفرم ہو گیا کہ وہ جہنم میں جانا ہے، تو پھر تم نے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور سمجھ لو تھوڑی سی، کہ ہم لوگ فرق نہیں کرتے کلمہ گو مشرک میں اور غیر کلمہ گو مشرک میں۔ یہ بات میری دھیان سے سننی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی بعض بھائیوں کو یہ اجنبی سی بات لگے، لیکن بہرحال کلمہ گو مشرک اور غیر کلمہ گو مشرک جو صریح کافر ہیں، ان میں فرق ہے۔ ہم دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ کتنے اہل حدیثوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جی ہمسایہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ مشرک تھا جی، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، یہ مشرک تھا جی، ہے تو میرا ہمسایہ، کلمہ گو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، یہ مشرک تھا جی۔ اور اللہ کے بندو، کلمے کا کچھ فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک حدیث آتی ہے، یہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، تڑکا زیادہ لگ گیا نا۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ زیادہ سیکا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ وہ جس اینٹ کی مثال دیتے تھے، جس اینٹ کو زیادہ سیکا لگ جاتا نا وہ پھر کھنگر بن جاتی ہے، وہ پھر اینٹ سے بھی اگلا درجہ ہو جاتا نا اس کا۔ تو بعض اہل حدیثوں کو زیادہ سیکا لگا ہوا ہے تو وہ 120 سی سی کے اہل حدیث بن گئے ہیں، حالانکہ 100 سی سی کے ہونے چاہیے تھے نا، تو وہ 120 پہ چلے گئے ہیں تو کام خراب ہو گیا۔ تو دیکھو بھائیو، ٹھیک ہے کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کر بھی بندہ شرک کر سکتا ہے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، ایک شخص ہے، چلو ہمارے اس علاقے میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ کسی دربار پہ آستانے پہ جاتا ہوگا، کسی کو پکارتا ہوگا اللہ کو چھوڑ کر، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس میں اور ہندوستان کے کسی بت پرست ہندو میں کچھ تو فرق ہے کہ نہیں ہے، کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک شخص ہے، اس کے عقیدے میں چلو شرک ہے، لیکن وہ تبلیغ بھی کرتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ جہاد بھی کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے تو اب میں نے سفر نہیں کرنا کہ بلی میرا نقصان کر دے گی، یا وہ کہتا ہے جی ادھر ایک ستارہ ہے، اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی کہ وہ ستارہ بھی کچھ نہ کچھ نفع نقصان دیتا ہے، اتنے کو اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے۔
تو یار وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس میں اور مودی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس کو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ اب یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ ہو جائے گا نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنمی آگ میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں۔ اہل قبلہ، اب یہ اہل قبلہ تو ہے نا، یعنی مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔ تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ جہنم کے اندر کافر مسلمانوں سے کہیں گے تم مسلمان نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے۔ تو کافر کہیں گے کہ پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل سڑ رہے ہو، ہم بھی جل سڑ رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا تمہیں اسلام قبول کرنے کا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے سنے گا، اللہ سن رہا ہے ان کی باتیں، اور جو اہل قبلہ میں سے ہوں گے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو نکال باہر لاؤ، فرشتوں کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کو نکال لیا جائے۔ تو جب جہنمی یہ منظر دیکھیں گے کہ بھئی اب تو یہ بھی نکل گئے، اب تو صرف ہم یہاں پر رہ گئے، تو پھر وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اسی طرح نکل جاتے جس طرح یہ لوگ نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر لوگ خواہش کریں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ دیکھو فائدہ دیا اسلام نے کہ نہیں دیا؟ اب ہم یہ کہہ دیں جذبات میں آ کر، یہ کام خراب کیا ہے جذباتی خطیبوں نے، علماء نے کبھی بھی یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ اور ہم سنتے بھی خطیبوں کو ہی ہیں نا، ہم علماء کے پاس جانے کا سننے کا تو ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں نا ہے۔ پنجابی خطیبوں نے یا جذباتی خطیبوں نے وہ مخالفت میں آ کر نا یہ دوسرے بھائیوں کی تو کچھ زیادہ سیکا لگا دیا تو کام خراب یہاں سے ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو مشرک بھی مشرک ہے اور غیر کلمہ گو جو صریح مشرک کافر ہے وہ بھی مشرک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اب دیکھو وہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو راکھ بنا دینا، میرے جسم کو جلا دینا، ساڑ دینا، اور پھر وہ جو میری سوا ہوگی، راکھ ہوگی، کوئی پانی میں بہا دینا، کوئی ہواؤں میں اڑا دینا، کوئی صحراؤں میں چھوڑنا۔ تو اس کے دل میں ایک بات تھی کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے زندہ نہ کر سکے۔ مجھے بتاؤ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے متعلق یہ خیال ہی پیدا کر لینا کہ شاید اللہ مجھے ایسے پیدا نہ کر سکے دوبارہ، کہ کہاں کہاں میری راکھ کو اکٹھا کرتا پھرے گا، کوئی سمندر میں چلی جائے گی، کوئی فضا میں، کوئی صحراؤں میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ یہ حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اور اس سے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح بچ جاؤں، اگر تو مجھے زندہ نہ کر سکا تو پھر تو بچ جاؤں گا، اگر کر لیا تو پھر باقیوں کو جیسے کرے گا مجھے بھی کر لے گا، پھر جو ہوگا پھر وہ ہوگا۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے اس کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا خیال ہے؟ او بھائی کلمے کا کچھ تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سب کو ایک لاٹھی سے ہانکو، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ قبر پہ جاتا تھا قبر پہ، بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے، اس کی سزا کتنی ہے اللہ جانتا ہے، کب تک اس نے جہنم میں رہنا اللہ جانتا ہے۔ تجھے کس نے یہ کہا کہ اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا؟ یہ تو کہ کہیں نہیں ہے۔ وہ جو آیات ہیں قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کا یہی مطلب کرنا پڑے گا کہ یہاں شرک سے مراد وہ کفر ہے کہ جو لوگ سرے سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ مراد ہے یہاں۔ اب ویسے بھی معین تکفیر، اب دیکھو نا، ہم ایک ہے کہ ہم کہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے،
ایک ہے کہ ہمارے سامنے زید نے نماز نہیں پڑھی تو ہم کہیں زید کافر ہو گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم زید کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یہ کہیں کہ زید نے میرے سامنے نماز نہیں پڑھی لہذا زید تو کافر ہو گیا ہے، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت کی کہ جو شراب پیتا ہے وہ ملعون ہے، لعنتی۔ ایک شخص نے شراب پی تو ایک دوسرے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام لے کر کہا یہ لعنتی ہے، تو فرمایا اس کو لعنتی نہ کہو، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، حالانکہ خود کہا جو شراب پیتا ہے وہ لعنتی ہے۔ جب اس نے ایک متعین شخص کو کہا تو لعنتی ہے تو اس کو منع کر دیا۔ یہ باریک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے عمومی تکفیر کہ جو بھی ایسے کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ ایک ہے کہ میرا ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے کا اعلان ہوا ہے، میں کہوں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ تو مشرک تھا، یہ کافر تھا، یہ معین تکفیر، یہ تو اہل حدیث کا منہج نہیں ہے، یہ تو ہمارا موقف نہیں ہے، یہ تو تکفیری لوگوں کا کام ہے۔ تو بات وہی ہے کہ بھئی وہ سیکہ کچھ زیادہ لگا ہوا ہے تو یہ سیکہ تھوڑا کم کرو اور لیول پہ آؤ۔ یہ اب تو اس طرح تو بھئی ہم نے پھر امت ہی بہت کم کر دی نا، تو کتنے کو لوگ رہ گئے پھر جو اگر اس چیز کو معیار بنا لیں تو پھر کتنے کو لوگ رہ گئے، پھر تو امت بالکل ہی تھوڑی رہ گئی۔ سارے اہل قبلہ بھی ہم نے نکال دیے، سب نکل گئے کہ وہ یہ بھی شرک کرتا ہے، یہ بھی امت سے نکل گیا، وہ بھی کرتا، وہ بھی نکل گیا، وہ بھی کرتا، وہ بھی، تو پھر پیچھے بچا کیا پھر؟ تو یہ بہرحال بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، یہاں بات ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے متعلق، تو وہ ان کا والد سرے سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا اور حالت کفر پر مرا تھا۔ ایسا کوئی شخص جو سرے سے اسلام میں داخل ہی نہ ہو اور حالت کفر پر ہی مر جائے۔ اچھا، صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور ان گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان میں قتل ہے، زنا کاری ہے، چوری ہے، جھوٹا بہتان لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ کرتا ہوا چلا گیا، اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ دے۔ یعنی بیچ میں شرک کا تذکرہ بھی ہوا ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ فرق بہرحال کرنا پڑے گا۔ یہ جو کہہ دینا کہ کلمہ گو مشرک بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جہنم سے باہر نکلے گا ہی نہیں، یہ کمزور بات ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ اچھا، یہ بات مجھے پتہ ہے کئیوں کو نہیں ہضم ہونی، جو میں نے آج کر دی ہے نا، مشکل بات ہے، لیکن بہرحال بات ایسے ہی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة، اے ہمارے رب تو ہمیں آزمائش نہ بنا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، واغفر لنا، تو ہمیں بخش دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو تم بھی ایسے دعا کیا کرو، تو ہمیں بخش دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی کافر کفر پر اڑ جائے، ہماری ضد میں آ کر، ہماری کمزوری کی وجہ سے، یا ہم اس کو صحیح طریقے سے دعوت نہ دے سکیں، یا ہم اس کو سمجھا نہ سکیں، یعنی کسی طرح سے بھی ہماری وجہ سے کوئی کافر کفر پہ اڑا رہے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا، اور تو ہمیں معاف کر دے اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ تھا کہ جیسے انہوں نے پوری طرح سے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے ان سے بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، تم بھی ایسے کرو۔ لمن کان یرجو اللہ، یہ ہر اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے، یعنی اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور جو کوئی پھر جائے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ وہ ہی بے حد
غنی بے پرواہ ہے، غنی بے پرواہ، حمید بے حد تعریف والا ہے۔ یعنی غنی کا مطلب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نبی کا باپ ہے، کوئی کسی نبی کا بیٹا ہے، کوئی کسی نبی کی بیوی ہے، یا کوئی کسی نبی کا چچا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کا کیا انجام ہو رہا ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ الحمید وہ بے حد تعریف والا ہے، جیسا سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یعنی ہر طرح کی تعریف کا مستحق، لائق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہم، کہ ان میں سے جن کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے، اللہ بنا دے مودتاً، دوستی۔ پھر دیکھ لو ایسے ہوا بھی۔ یہ ابو سفیان ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے، ایک وقت تھا کہ کافروں کی طرف سے ہر بڑی جنگ کے سپہ سالار یہ تھے، ایک وقت آیا کہ دوست بن گئے، پھر ایسے پکے دوست بنے کہ پھر ایک جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، پھر ایک اور جنگ میں خود شہید ہو گئی۔ اور کتنے لوگ ہیں، یہ ابو جہل جو امت کا فرعون ہے، اس کا بیٹا اکرمہ، جس طرح باپ اسلام کا دشمن تھا، یہ بھی دشمن ہی تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے دی تو بڑا پکا مسلمان ہو گیا۔ یہ وحشی بن حرب کے خلاف جو جنگ لڑی مسلمان، اس کے وحشی بن حرب کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹا جو تھا نبی بنا، کیا نام ہے اس کا، مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جو جنگ لڑی ہے تو اس میں اکرمہ کا زبردست کردار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی جنگوں میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکے تھے، احد کی جنگ میں ان کا بڑا کردار تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، پھر ایسے پکے دوست بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دی۔ سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، کہتے ہیں مدینے کا نام میرے نزدیک سب سے برا نام تھا، اور محمد رسول اللہ میرے نزدیک سب سے بری شخصیت تھی۔ جب اسلام قبول کیا تو کہتا ہے اب مدینے سے اچھا شہر مجھے کوئی نہیں نظر آتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب شخصیت کوئی نہیں نظر آتی۔ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اور جن کے ساتھ تم نے دشمنی رکھی ہے ان کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔